اس وقت جنگ چل رہی ہے اور جنگ کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور اس سب کے دوران امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے امریکی آرمی کے چیف آف اسٹاف جنرل رینڈی جارج کو فوری طور پر عہدہ چھوڑ کر ریٹائرمنٹ لینے کا حکم دے دیا ہے۔ حالانکہ عام طور پر امریکہ میں آرمی چیف آف اسٹاف 4 سال کی مدت کے لیے تعینات ہوتا ہے، اور جنرل رینڈی جارج کو اس عہدے کے لیے 2023 میں تعینات کیا گیا تھا، یعنی وہ 2027 تک اس عہدے پر رہتے۔ تو سوچئے وہ جنگ کتنی شدت کے ساتھ چل رہی ہوگی اور اپنے کتنے اہداف حاصل کر رہی ہوگی، اور واقعی اس میں مخالف کو کتنی شکست ہو رہی ہوگی کہ آپ جنگ کے دوران ہی اپنے ہی آرمی چیف کو برطرف کر دیں اور پھر اس سے فوری ریٹائرمنٹ لے لیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز کے مطابق ایک امریکی سورس نے بتایا ہے کہ پیٹ ہیگسیٹ اس عہدے پر ایسے شخص کو لانا چاہتے ہیں جو صدر ٹرمپ اور ان کے ویژن کے مطابق فوج کو آگے بڑھا سکے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیسا ویژن ہے جو اتنی تباہی کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے؟ کیا امریکہ کے آرمی چیف ایران میں زمینی فوج یعنی بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے تیار نہیں تھے؟ CBS نیوز نے اپنی خبر میں 3 ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ کے 2 دیگر اعلیٰ فوجی افسران کو بھی ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، جن میں امریکی آرمی کے ٹرانسفارمیشن اینڈ ٹریننگ کمانڈ کے سربراہ جنرل ڈیوڈ ہوڈ نے اور امریکی آرمی کی چیپلن کور کے سربراہ جنرل ولیم گرین شامل ہیں، جبکہ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ، جنہیں صدر ٹرمپ وزیر جنگ کہتے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی 1 درجن سے زائد سینئر فوجی افسران کو عہدوں سے ہٹا چکے ہیں، جن میں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل CQ براؤن، چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل لیزا فرینکٹی، امریکی ایئر فورس کے وائس چیف آف اسٹاف جنرل جیمز سلائف اور ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز شامل ہیں۔ اور اب آرمی چیف آف اسٹاف کو بھی فائر کر دیا گیا ہے۔ ایسے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ماضی میں کوئی ایسا آرڈر دیا گیا جو آرمی چیف آف اسٹاف نے نہیں مانا اس لیے انہیں فائر کر دیا گیا، یا پھر مستقبل کے لیے ایسا کوئی آرڈر ہے جو ماننے کو تیار نہیں تھے اس لیے فائر کر دیے گئے کیونکہ ان کی جگہ آرمی وائس چیف آف اسٹاف جنرل کرسٹوفر لنیف کو ایکٹنگ آرمی چیف آف اسٹاف لگا دیا گیا ہے، جو وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کے سابق ملٹری ایڈ ہیں۔ تو وزیر جنگ اپنے اتنے اعتماد کے آدمی کو لا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کا سابق اسسٹنٹ ہے، یعنی ایران میں رجیم چینج کی خواہش کے ساتھ جنگ کا آغاز کرنے والی ٹرمپ انتظامیہ خود امریکہ کی فوج میں رجیم چینج کر رہی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی میزائل اور ڈرون لانچ کرنے کی صلاحیت اور ملٹری انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے، مگر ان کے اس دعوے کو کوئی اور نہیں بلکہ خود امریکی میڈیا امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر ہی جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ 2 دن پہلے صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا، اور اب امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اپنی ایکسکلوسیو اسٹوری میں بتا دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران میں 12,300 ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے باوجود، ایک بار پھر سنیے، امریکہ اور اسرائیل نے 1 مہینے میں ایران میں 12,300 ٹارگٹس پر بمباری کی ہے، اور اس کے باوجود خود امریکی انٹیلیجنس اسسمنٹ کے مطابق ایران کے پاس اس کی میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت بڑی حد تک برقرار ہے۔ CNN کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اسسمنٹ سے واقف 3 سورسز نے بتایا ہے کہ گزشتہ 5 ہفتوں میں اسرائیل اور امریکہ کی ایران میں ملٹری ٹارگٹس پر بے پناہ بمباری کے باوجود ایران کے تقریباً آدھے میزائل لانچرز اب بھی محفوظ ہیں، اور ہزاروں ڈرونز اب بھی ایرانی آرسنل میں موجود ہیں۔ سورس نے CNN کو یہ بھی بتایا کہ ایران کے پاس اس وقت بھی پورے خطے میں تباہی مچانے کی صلاحیت موجود ہے۔ امریکی انٹیلیجنس اسسمنٹ کے مطابق ان میں وہ لانچرز بھی شامل ہیں جو امریکی اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ ملبے میں موجود ہیں، اور ان تک پہنچنا فی الحال مشکل ہے، مگر وہ تباہ نہیں ہوئے ہیں۔ جبکہ یہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ایران کے کوسٹل ڈیفنس کروز میزائلز بھی اس وقت تک سلامت ہیں، حالانکہ یہ وہی کوسٹل ملٹری ایسٹس ہیں جن سے ایران سمندر میں موجود شپس کو نشانہ بنا رہا ہے، اور انہی کے خوف سے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ایران کے پاس بڑی تعداد میں میزائل لانچرز ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں میزائل بھی موجود ہیں۔ جبکہ اس اسٹوری پر موقف کے لیے CNN نے جب وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا تو جواب میں وہی کیا گیا جو صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کرتی آئی ہے، یعنی سازش کا الزام لگا دیا۔ وائٹ ہاؤس نے CNN کو جواب دیا کہ نامعلوم انٹیلیجنس سورسز ڈیسپریٹلی صدر ٹرمپ پر حملہ کرنا چاہتی ہیں اور امریکی فوج کی آپریشن ایپک فیوری میں کامیابیوں کی توہین کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ حقیقت میں ایران کے میزائل اور ڈرون حملے 90% تک کم ہو چکے ہیں، ایرانی نیوی تباہ ہو چکی ہے، اور ایران کی 2/3 یعنی 2/3 پروڈکشن فیسلٹیز تباہ ہو چکی ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے جہاز ایرانی فضاؤں میں آزادی سے راج کر رہے ہیں۔ جبکہ پینٹاگون نے بھی CNN کو جواب میں کہا کہ یہ انٹیلیجنس اسسمنٹ بالکل غلط ہے، یہ تو وائٹ ہاؤس کا جواب ہے، مگر انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں، مگر دوسری طرف ایران اسرائیل پر گلف ممالک اور خطے میں امریکی بیسز پر مسلسل اور بڑی تعداد میں میزائلز اور ڈرون داغ رہا ہے۔ آج ہی کا واقعہ دیکھیے، وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی جہاز آزادی سے ایران میں گھوم رہے ہیں، مگر آج بھی ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور وہ گر گیا۔ رپورٹ کے مطابق بدھ کو صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران جنگ 2 سے 3 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، مگر امریکی انٹیلیجنس اسسمنٹ کو ریویو کرنے والی سورس نے CNN کو بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ ان ریئلسٹک ہے، غیر حقیقی ہے، کیونکہ ایران کے پاس اس وقت یہ جنگ لڑنے کے لیے میدان میں بہت سارا اسلحہ موجود ہے۔
दो सोर्स ने CNN को यह भी बताया कि ईरान ने दहाइयों से जो अंडरग्राउंड असलाहा जखीरा करने की सलाहियत पैदा की है, उसी वजह से इतनी शदीद बमबारी के बावजूद उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक तबाह नहीं किया जा सका है। ईरान दहाइयों से इस जंग की तैयारी कर रहा था और उसने ज़ेरे ज़मीन सुरंगें और गार बनाकर वहाँ असलाह महफूज किया हुआ है और इसी वजह से उसे टारगेट करना मुश्किल है। इसके अलावा जंग के बाद ईरान अपने लॉन्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में फौरी तौर पर कामयाब हो जाता है, यानी एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से ड्रोन्स और मिसाइल दागे जाते हैं और फिर फौरन उसे वहां से मूव कर दिया जाता है और इसी वजह से इन लॉन्चर्स को टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। और अमेरिका को इसी मुश्किल का सामना यमन में ईरान के प्रॉक्सी हूसी बागियों को टारगेट करने में भी करना पड़ा था। जबकि एक तरफ सदर ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की नेवी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, मगर दूसरी तरफ अमेरिकी इंटेलिजेंस असेसमेंट कहती है कि नेवी के बड़े जहाज़ों को तो बहुत हद तक तबाह कर दिया गया है, मगर पासदारान इनकलाब के पास अब भी आधी सलाहियत मौजूद है। उसके पास सैकड़ों कश्तियां और अनमैन्ड सरफेस बेसिस मौजूद हैं और ये पासदारान इनकलाब की ही नेवी है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद किए बैठी है। और सदर ट्रंप के बार बार के दावों के बावजूद, बार बार की गारंटीज के बावजूद, बार बार की धमकियों के बावजूद वो इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवा नहीं पाए।